جی، جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ جب میں گائیڈ کرتی ہوں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس ٹاپک پر اور تھوڑا سا بتاؤں کہ اندر کی میں کو کیسے ختم کر سکتی ہیں، اور جیسے آپ نے اس میں بھی یہ بھی پوچھا ہے کہ میں نے بہت دفعہ پوچھتی ہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گی، تو سب سے پہلے میں آپ کے سیکنڈ پارٹ آف کویسچن کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، میں بالکل بھی نہیں ناراض ہوں گی۔ اچھا، اس میں نا میں آپ کو اس کو بڑے مزے سے بتاتی ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا، ایک تو میں ویسے ناراض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر میں یہ کام کر رہی ہوں یا کچھ ہے تو میں اس بات پہ نہیں ناراض ہو جاؤں گی کسی نے پوچھا کیوں، کسی نے دوبارہ کیوں پوچھ لیا۔ ہاں، یہ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بار بار ایک بات سمجھائیں اور اس پر کام نہ کرے اور صرف سوال برائے سوال لے آئے تو بھی ہم کہیں گے کہ ناراضگی پھر بھی نہیں بنتی، کیونکہ یہ کام ایسا نہیں ہے نا، ناراضگی بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کام تو کرتا نہیں ہے، پھر سوال پہ سوال لے آتے ہیں، تو ہمارے اندر آپ کے سوال پر جو ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک ہمارے اندر لگن لگتی ہے کہ میں اس کو بہت اچھے سے سمجھاؤں، میں اس کو یہاں سے نکالوں، تو مجھے لگتا ہے وہ مدھم ہوتی ہے، ناراضگی پھر بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر اگلے نے کام نہیں کیا ہوتا یا اگلا صرف ایک سوالوں کی صورت پریزنٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، میں آپ کو ابھی کی بات بتاتی ہوں۔ آپ نے جب یہ پوچھے، میں ابھی نا جیسے یہ پہلے سوال جب ختم ہوئے اور میں نے وہاں سے بیک کیا دوسرے اکاؤنٹ پر گئی اور اسی طرح کچھ اور ابھی دیکھ رہی تھی، تو میں ایسے لیٹی ہوئی تھی، اور جب میں نے تمہارا سوال ابھی ادھر پڑھا کہ گروپ میں دیکھتی ہوں دوبارہ، جیسے جب کام چل رہا ہو جہاں تو وہاں ان ٹچ رہتے ہیں، تو میں نا لیٹی ہوئی بتاؤں تو اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ میرے اندر یعنی یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ محنت کر کے اس پہ کام کر کے اس پہ کچھ شیئر کر کے پوچھتے ہیں تو بتانے اور سمجھانے والے کو بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کو اللہ کی مدد سے کچھ اور بتاؤں، اور یہ اگر جہاں پر کچھ اور سٹیپ لے لے تو یہ ایسے نکل آئے گی، یہ حق کی راہ پر آگے بڑھے گی۔ ہمارا اور کیا مقصد ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا، کسی کو سمجھانے کا، موٹیویٹ کرنے کا، کہ کوئی حق کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اس محنت سے ہمارا حق کی راہ کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، پوائنٹ ون، اسی کو بتاتی ہوں دوسرے اینگل سے۔ اگر آپ یہاں پر اس کو ایسے سمجھو کہ آپ کو ایک بار بات بتا دی جاتی ہے اور دوبارہ نہ بتانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بہت سی چیزیں بہت بار ریپیٹ کی ہیں، اب ہم جیسے مزید تفصیل سے بھی سمجھ رہے ہیں، تو اس نے نماز کا ہی کتنے سو بار بتایا، تو زکوٰۃ کا کتنے بار بتایا، تو تواب و رحیم ہونے کا کتنی بار بتایا، تو توبہ مانگنے کا کتنی بار بتایا، شکر کرنے کا کتنی بار بتایا، ذکر کرنے کا کتنی بار بتایا، اطاعت کرنے کا کتنی بار بتایا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بھی تو بہت بار باتیں بتائی، ٹھیک ہے، اور وہ بتانے والا رب کائنات، پرفیکٹ ترین ذات، ٹھیک ہے، جس کی اصل بات ہے، جس کو اصل علم ہے، جس کی بات میں اتنی طاقت ہوگی، وہ بار بار بتا رہے، تو میرے بار بار بتانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، جب کہ وہ بار بار بتا رہے، جو ایک بار بھی کہہ دے تو کافی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری تو بھی باتیں بھی بڑی کمزور سی ہیں کیونکہ ہم خود کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری تو باتیں بھی بار بار بتانے پر ہی اللہ کرے تو اللہ سے ہی مدد مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اگر تو یہ کام لے رہے تو زبان میں اثر دے دے، تاثیر دے دے کہ کسی کو اس بات کا مزہ آنے لگ جائے، تو سب سے پہلے تو اس کو میں ایسے بتاؤں گی۔ اچھا، دوسری بات آ گئی کہ اپنی میں کو ختم کرنا، میں اس لیے اس سوال کو آپ کی اس جو سیکنڈ پارٹ ہے اس سے دوبارہ ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں، اس لیے ہمیں اس پر بار بار راہ لینی پڑتی ہے اور پوچھنی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں ذات چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، جب تک ہماری سانس، ہماری زندگی، ہماری نبض چل رہی ہے، ہماری میں، ہماری ذات، ہمارا نفس، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، آپ ایسے سمجھو یہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارا نفس، ہماری ذات، ہماری انا، ہمارے اندر کی چیزیں جو یہ مطلب جن پر ہم کام کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے ساتھ ساتھ اس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ساتھ ساتھ اس کو مارنا ہوتا ہے، اب اٹھائی اب مارو، اب اٹھائی اب مارو، ٹھیک ہے، ہم اس سے کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتے، نہیں جی نہیں میرے اندر کی تو ذات نکل گئی، میرے اندر کی تو میں نکل گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیں کانسٹنٹ اس پر کام کرنا ہوتا ہے اور کانسٹنٹلی ہمیں اس کے لیے راہ لینی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو اس کو مزید بتاؤں تو آپ اس کو ایسے دیکھو کہ آپ اپنی میں کے ڈیفرنٹ اینگلز پکڑ کے لایا کرو، جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، کسی کی میں آتی ہے اپنے حسن کو لے کر، مثال کے طور پہ کسی کی میں اٹھتی ہے میری کوکنگ بہت بہترین ہے، کسی کی میں اٹھے کہ میرا تو گھر ایسے ہوتا ہے، میری تو الماریاں یوں ہوتی ہیں، میرے تو گھر کوئی اچانک آ جائے میری تو ایک چیز ہلی ہوئی نہیں ہوتی، میرا کسی کی میں اٹھتی ہو کہ میرے بچے، میرے بچوں کی تربیت، میرے بچوں کی ڈریسنگ، میرے بچوں کا
حسن، میرے بچوں کی کسی کی پڑھائی، میرے بچوں کی میڈل، اب ہماری ڈفرنٹ اینگل سے میں اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور وہ جو چیز بتاتی ہوں نا، عاجزی کا تکبر، میں تو بڑی عاجز بندی، ہم اس میں بھی تکبر میں چلے جاتے ہیں، مطلب اتنا ہم خود کو عاجز بنانے کے لیے ہم اتنا اپنے آپ کو ہائی لیول پہ سیٹ کر دیتے ہیں عاجزی کے، کہ وہ بھی تکبر بن جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم جھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب آپ جتنا خود پر گہری نظر رکھتے ہو، جتنے باریک پوائنٹس پکڑ کے لاتے ہو، ہمیں سب میں اپنی میں ملے گی ٹھیک ہے، ہمیں سب میں اپنی میں ملے گی۔ ہماری ذات کیونکہ مر نہیں سکتی نا، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہیں ایسے وہ ایک گیم سی ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد نا وہ سپرنگ سے نیچے سے کوئی چیز اچھلتی ہے اور آپ نے اوپر وہ ایسے وہ ہیمر سا بنا ہوا ہوتا ہے کشن ٹائپ کا نا، تو آپ نے اس کو ایسے کانسٹنٹلی مارتے رہنا ہوتا ہے اور وہ پھر کہیں سے اٹھ جاتے ہیں، ایسے وہ جیسے 12-15 نا سوراخ سے بنے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کچھ کھلایا تھا تو مجھے گیم یاد ہے، ادھر سے اچھل پڑے گی کوئی چیز، ادھر سے تو آپ نے نا ان سب کو مارتے رہنا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی ہٹ ٹھیک لگتی ہے۔ ہماری ذات بھی نا مجھے لگتا ہے ایسے ہی سوراخوں میں سے نہ نکل آتی ہے، ادھر سے اچھلی پھر ماری، ادھر سے ماری ادھر سے اچھل آئی، ادھر، اور کبھی ہمارے مارنے پر ہی اچھل پڑتی ہے، تو کتنی میں مار لیتی ہے، تو نے تو ذات پہ بڑا کام کیا ہوا ہے، تو بڑی اچھی ہے، تیری تو ذات نہیں آتی، تو اپنی ذات پر ایسے کرتی ہے، پتہ چلتا ہے بندہ کہتے او ہو، بعد میں سمجھ آتی ہے میری تو کتنی دیر سے یہاں پہ ذات نکل کے باہر کھڑی ہوئی ہے، میرا تو دھیان ہی نہیں گیا، میں نے تو اس کو بھی مارنا تھا۔ ٹھیک ہے، عبادت کا فخر اور تکبر ابلیس کا جو تھا، شیطان کا ہوا بھی کیا تھا نا، اپنی عبادت کے فخر میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، چپے چپے پہ میرے سجدے، اللہ کہتا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں آگ ہوں اور آگ کا کام اوپر جانا ہے، اور یہ مٹی ہے اور مٹی کا کام نیچے جانا ہے۔ تو یہ جب بھی ہمارے اندر آتی ہے تو بیسیکلی یہ ابلیسی صفت میں اس کو کہتی ہوں، ٹھیک ہے، انا والی، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت نقصان دہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو شیطان مردود بنا دیا، ٹھیک ہے، جو فرشتوں کا استاد تھا اس کو شیطان مردود بنا دیا، جس کی زمین کے چپے چپے پر سجدے ہیں، ہم اس کی شیطان کی شر سے پناہ مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر الرٹ رہنا بہت اچھا ہے، اس پر راہ لیتے رہنا بہت اچھا ہے، اس کو بار بار پکڑتے رہنا بہت اچھا ہے، اس کے لیے دعا کرواتے رہنا بہت اچھا ہے، اور مزید بتاؤں تو ایگزیکٹ ایریا پکڑ کے لانا، یہاں میں اٹھتی ہے، یہاں لوگوں میں بیٹھ کر آتا ہے کہ میں تو بہت اچھا یہ کرتی ہوں، یہاں پر میرا جو اندر سے عمل ہوتا ہے نا، مجھے اصل میں میری یہاں پر انا آئی ہوئی ہوتی ہے، میری ذات آئی ہوئی ہوتی ہے، میں اپنی ذات کی تسکین چاہ رہی ہوتی ہوں۔ تو اس طریقے سے اپنے پوائنٹس کو پکڑتی رہا کرو، ان پر گائیڈنس لیتی رہا کرو، اور کانسٹنٹ ہیمر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، جہاں اٹھے اپنے اندر سے ہی اٹھتی ہے، اس لیے تکلیف بھی خود کو ہی ہوتی ہے، اسی لیے ذات کو مارنا، اپنی میں کو مارنا، اپنی انا کو مارنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں خود کو ہی مارنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو جیسے قتل کرنا ہوتا ہے نا، انا میں ہم خود کو ہی جیسے کہ نا پھینٹا لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن بات ہی یہی ہے کیونکہ ہم ہیں ہی میں نہیں صرف تو کے سفر پر، تو یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔